إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم وقال الله تعالى في موضع آخر فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم تمام تعریفیں، تمام بڑائی بزرگی اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد ان گنت بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا۔ بعد درود و سلام ہو جناب تاجدار مدنی جناب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے انتھک کوششوں اور محنتوں کے ذریعے رب العالمین نے ہم تمام لوگوں تک دین اسلام جیسی عظیم نعمت کو پہنچایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جس موضوع پر ہمیں چند باتیں پیش کرنی ہیں وہ ہے زندگی کے آخری لمحات، یا یوں سمجھیں کہ موت کے آخری وقت اور انسان کے زندگی کا آخری لمحات کیسے ہوتے ہیں اور کون سی تکلیفوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پوری دنیا کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے اور ہمیں اور آپ کو مرنا ہے۔ ہر شخص یقین کرتا ہے، جس کو رب العالمین نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے جو بھی ہو، ہر شخص کو مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ لیکن موت کیسے واقع ہوتی ہے، کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
اس کو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ قرآن اور احادیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ پہلی بات جس کو قرآن میں رب العالمین نے بیان فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی حالت کو دیکھیے جو موت کے آخری لمحات میں ہیں، جن پر جاگنی کے عالم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا تو اللہ کے فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، یضربون وجوہہم، تو اللہ کے فرشتے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یضربون، کنٹینیو مارتے رہتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر تھپڑ مارتے رہتے ہیں، وادبارہم، اور اس کے پیٹھ کے پیچھے مارتے ہیں، اس کے پیچھے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یضربون، کنٹینیو مارتے رہتے ہیں، اس کو تھپڑ مارتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں، پیچھے مارتے ہیں۔ اب بتائیے، ہم اور آپ سوچیں، اللہ کے فرشتے اتنے مضبوط، اتنے طاقتور، اور ہم کو بے شمار تماچے اور تھپڑ ماریں تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کنٹینیو مارتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کی جان، اس کی روح کو قبض نہ کر لیں، تب تک مارتے رہتے ہیں اس کو، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، غشی طاری ہوتی ہے بار بار، اور اس کی حالت خراب ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے پیشاب پیخانہ اتر جاتے ہیں۔ ایسی سختی ہوتی ہے، ایسے فرشتوں کی مار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موت کی سختی کے تعلق سے کہ مومن کی موت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب کسی مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے پاس سفید کپڑا اور خوشبودار کپڑا لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میت کے، اس بیمار شخص کے سر کے قریب آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے سلام کہتے ہیں، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ فجر کے اندر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کے فرشتے اس میت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح، اے مطمئنہ نفس، تو اپنے رب کی طرف چل۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح، اے مطمئنہ روح، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل، خوشی خوشی چل، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں تو داخل ہو جا، میرے بندوں میں تو شامل ہو جا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میرے نیک بندوں میں تو شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں چل داخل ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب کسی مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کسی مشکیزہ، کسی گھڑے میں سے ایک قطرہ پانی نکل جائے، ایک قطرہ
پانی نکل جائے، اس طرح سے نیک لوگوں کی روحیں قبض ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب آئیے اس کو پریکٹیکل میں دیکھتے ہیں، پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ آئیے مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے بیمار ہیں، 3 دن سے آپ کو بخار ہے، آپ کو کبھی افاقہ ہوتا پھر غشی طاری ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہو چکے، نحیف ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہیں اور ازواج مطہرات حجر عائشہ میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوتی ہے، بار بار آپ پر بھی ہوشی طاری ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر مبارک کو اپنے سر پر اپنے چہرے کو ڈھانک رہے ہیں۔ پھر جب آپ پر بے چینی طاری ہوتی ہے، جب آپ پر تکلیف ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چادر کو کبھی سر پہ رکھتے ہیں، کبھی اٹھا دیتے ہیں، کبھی چہرے مبارک کو رکھتے ہیں پھر ہٹا دیتے، کبھی چہرے انور کو ڈھانکتے ہیں پھر کھول دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی طاری ہے، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر افاقہ ہوتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا گھڑا، ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے چینی میں، اس اضطراب میں، اس تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے دست مبارک کو اس پانی میں ڈالتے ہیں، اس گلاس میں ڈالتے ہیں اور اس پانی لے کر کے اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کر رہے ہیں۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں، حدیث بخاری شریف کی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کبھی زرد ہو جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی پیلا پڑ جاتا، کبھی لال ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی میں پریشان ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات دیکھ کر کے ان کے دل کانپ رہے ہیں، گھبرا رہی ہیں۔ اس عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، لا الہ الا اللہ، انا للموت سکرات، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کی سختی بہت سخت ہے، موت کی تکلیف بہت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی طاری ہو رہی ہے، بار بار غشی طاری ہو رہا، بار بار آپ کو افاقہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں اور آپ کو دیکھا، اپنے ابو جان کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے آ کر کے لپٹ گئیں اور رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میری بیٹی، اے فاطمہ مت رو، آج میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے جانے کے بعد، میرے رخصت ہونے کے بعد تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ آپ نے کیا بتایا؟ کہا آج میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف زیادہ بڑھ جاتی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں جاتا، سہا نہیں جاتا، کہتی ہیں وَأَقْرَبَ أَبَاهُ، اے اللہ میرے ابو جان کتنی تکلیف میں ہے، کتنی پریشانی میں ہے، کتنی درد میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے، اے میرے ابو جان آپ کتنی تکلیف میں ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کانوں تک یہ الفاظ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میری بیٹی، آج تیرا باپ اس تکلیف میں ہے، اس تکلیف اور پریشانی میں ہے، آج کے بعد کبھی زندگی میں کبھی اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کون سی تکلیف؟ یہ موت کی تکلیف، موت کی تکلیف امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
اما عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف کو جب میں نے دیکھ لیا، پھر اس کے بعد کسی کی موت کی اگر تکلیف ہوتی ہے تو مجھے برا نہیں لگتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب ایسی تکلیف آ سکتی ہے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اوپر اٹھایا اور کہا پھر بل الرفیق الاعلی، 2 مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک نیچے گر گئے اور آپ کی روح قبض ہو گئی۔ یہ تکلیف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اور حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہ جب موت کا وقت آیا، موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ مرض الموت میں مبتلا ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جا کر کے ان سے موت کی کیفیت پوچھتے ہیں، موت کا درد پوچھتے ہیں، موت کی تکلیف پوچھتے ہیں۔ اے عمرو بن عاص، تم فاتح مصر ہو، مصر کو فتح کرنے والے ہو اور مصر کے گورنر ہو، بتائیے آج آپ پر کون سا منظر ہے، آج آپ پر کون سی تکلیف آ رہی ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابن عباس، میں موت کا منظر اور موت کی تکلیف بیان نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آسمان گر کر کے زمین پر آ گیا ہے اور میں اس بیچ میں پس رہا ہوں، میں اس بیچ میں پس رہا ہوں، ایسے لگ رہا ہے جیسے آسمان زمین پر گر گیا، میں اس کے درمیان پس رہا ہوں، اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور میرے سر کا یہ حال ہے کہ جیسے پہاڑ ہمارے سر پر آ کے گر گیا ہے، سر پر پتھر، سر پر پہاڑ آ کر کے گر گیا ہے، میں اس کو ہلا نہیں پا رہا ہوں۔ اور میرے پیٹ کا یہ حال ہے جیسے کھجور کے بڑے بڑے کانٹے ہمارے پیٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، پیٹ میں اتنا تکلیف ہو رہا ہے، اتنا درد ہو رہا ہے۔ اور میرے سانس کا یہ حال ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالا جا رہا ہے، اس طرح بڑی مشکل سے ہماری سانس اندر باہر ہو رہی ہے، اتنی تکلیف ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی ایسی تکلیف، ایسی مصیبت، ایسا درد ہو سکتا ہے تو ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ جس کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جیسے مشکیزہ کا میں سے اور گھڑے میں سے ایک قطرہ پانی نکل جائے ایسے محسوس ہوتا ہے، اور پریکٹیکل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کتنا درد، کتنا تکلیف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو صحابہ کرام ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہے، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا، اس کی روح اس کے حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، گلا گھڑگھڑانے لگتا ہے، پھیپھڑا پھولنے لگتا ہے، نظریں چڑھ جاتی ہیں اور وہ درد و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس وقت کیا کہا جاتا؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اور اس سے کہا جاتا ہے بلاؤ کسی جھاڑ پھونک کرنے والوں کو، بلاؤ کسی ڈاکٹر کو، بلاؤ کسی حکیم کو جو تم کو بچا لے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ بلاؤ اپنے حکیموں کو، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، اب یہاں موت اور روح تمہاری یہاں حلق میں اٹک گئی ہے، اب دنیا میں تمہیں کون بچانے والا؟ بچا، بلاؤ۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ مردہ، وہ موت، وہ مریض، وہ بیمار شخص جس کی موت واقع ہونے والی ہے، اس کو یقین ہو چکا ہوتا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس کو یقین ہو گیا تو یہ فراق کا وقت ہے، یہ جدائی کا وقت ہے، اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، اس دنیا کو رخصت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پڈلیاں پڈلیوں سے مل جائیں گی، چپک جائیں گی، اور پے در پہ ان پر غشی طاری ہوگی، پے در پہ اس سے تکلیف ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ موت کی تکلیف کو بیان فرمایا،
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کلا اذا بلغت الحلقوم، اور جب موت کا وقت قریب آئے گا تو اس کی جان اس کے نرخرے تک آ جائے گی، یہاں آ کے اٹک جائے گی، گلا گھڑگھڑانے لگے گا۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس طرح موت واقع ہوتی ہے، یقیناً دوستو بڑا تکلیف اور بہت درد والی موت ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب کسی کافر یا مشرک کی موت کا وقت قریب آتا تو اللہ کے فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے، اور جب اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے اور فرشتے اس کے سر کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ناپاک روح اپنی جان کو نکال، چل اللہ رب العالمین کے غضب کی طرف، چل اللہ رب العالمین کی غضب کی طرف چل۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ملائکہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ناپاک روح نکل، چل اللہ رب العالمین کی غضب کی طرف چل، اللہ رب العالمین کی رسوا کن عذاب کی طرف چل۔ تو وہ روح بھاگنا شروع کر دیتی ہے، پیٹ میں بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور اس سے بھاگتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو لوگوں کے جسموں کے اندر ڈوب کر کے سختی کے ساتھ ان کی جانوں کو نکالتے ہیں، سختی کے ساتھ جانوں کو نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کو جو جسموں کے اندر تیرتے ہیں، اس کے اندر تیر کر کے چل کر کے اس کی روحوں کو نکالتے ہیں، گھس جاتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے جسموں کے اندر۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کیسے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا جب بھاگنا شروع کر دی ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے اندر گھس جاتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ایک جس میں ہم گوشت کو آگ میں بھونتے ہیں، کانٹے دار جس میں آگے اپنے گوشت کو بھونتے ہیں اور وہ کانٹے دار ہو، اسی طریقے سے اس کے اندر گیلا اون، گیلا روئی جو ہوتا کاٹن ہوتا ہے، اس کے اندر جیسے ڈال دیا جائے اس کے بعد گیلا کر کے نکالا جائے تو اس طرح اس کے اندر روئی کٹتی ہوئی نکلے گی۔ ایسے ہی لوگوں کی روحوں کو اللہ کے فرشتے نکالتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی اکڑیاں، بھوڑیاں اور نسیں کٹ جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے پیشاب پیخانے اتر جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی سختی کے ساتھ اس کو نکالا جاتا ہے۔ اس کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑی سختی کے ساتھ کھینچ کر کے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ لہذا محترم بزرگوں اور دوستوں، روحوں کو بڑی تکلیف اور سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہم حول، اللہ رب العالمین ہماری موت کے وقت آسان فرما، یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ، ورنہ موت کی تکلیف اور موت کا درد اتنا سخت ہوتا ہے جس کو ہمارے بس کی بات نہیں ہوتا کہ ہم برداشت کر لے جائیں، لیکن مجبوراً برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب اس پر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے تو اس کی آخری خواہش قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، کیا؟ آخری خواہش سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے، موت کا وقت قریب آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب اس کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ رب العالمین تھوڑا مہلت دے دے، تھوڑا مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں صدقہ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ آخری خواہش قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔
کہا کہ جب کسی کے موت کا وقت قریب آ جاتا تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین تھوڑا مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر دوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ یہ جو موت کا وقت ہے یہ تھوڑا سا بھی مہلت ہونے والا نہیں ہے، 1 منٹ 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملنے والی ہے. یہ وقت مقررہ ہے، یہاں تم کو فرصت نہیں ملے گی، تم تھوڑا سا وقت پا کر کے کچھ صدقہ کر دو. لہذا وہاں مہلت نہیں ملتی. یہ آخری خواہش اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا. اب اس حالت میں اگر ہم دعا کرنے لگیں تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو لوگ اپنے موت کے آخری وقت میں اللہ رب العالمین سے توبہ کر رہے ہیں. اس کو ترمذی شریف کی روایت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین اس شخص کی موت کی اس شخص کی توبہ کو قبول نہیں کرتا جو حالت نزع میں توبہ کر رہا ہے، آخری وقت میں مر رہا ہے، موت کے فرشتے اس کے پاس آ کے کھڑے ہیں، اس حالت میں وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایسے حالت میں اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. فرعون کے بارے میں جانتے ہیں، جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں. تو اللہ نے بیان فرمایا اب توبہ نہیں قبول ہوگی، اب تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا. لہذا یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا ہے. اب اس حالت میں اپنی آخری لمحات میں اللہ سے توبہ کر رہے ہو، اللہ توبہ نہیں قبول کرے گا. لہذا اس حدیث اس آیات کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا ہے صدقہ کر لیں. اللہ اپنی زندگی میں جب تک آپ تندرست ہیں، بیمار نہیں ہیں، تب اس سے پہلے آپ اس بیماری میں یا آپ حالت نزع سے پہلے آخری لمحات سے پہلے جو بھی اللہ سے توبہ کرنا ہے استغفار کرنا ہے کر لیں، ورنہ پھر آخر میں یہ آپ کا صدقہ نہیں کر پائیں گے. اسی طریقے سے آپ توبہ بھی کریں گے تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. لہذا وقت اور غنیمت کو وقت کو غنیمت سمجھیں. اس کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے. ان اوقات میں فائدہ اٹھائیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، موت کی سختی اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ بڑی سخت ہوتی ہے موت، اور موت کے فرشتے جو آتے اتنا مار دیتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، غشی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب پیخانے نکل جاتے ہیں، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. دوستو اس لیے موت کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ موت کی سختی یقیناً بہت سخت ہوتی ہے. اور حضرت شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ موت کی اتنی سختی ہوتی ہے کہ آگے سے چیرنے سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، قینچیوں سے کاٹنے سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے، اور آگ میں جلا دینے سے بھی زیادہ درد اور تکلیف ہوتی ہے. موت کی سختی اگر کوئی شخص موت کے وقت تکلیف کو دوبارہ آ کر کے بیان کر دے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آ کر کے بیان کر دے تو لوگ دنیاوی زندگی سے آرام کرنا چھوڑ دیں گے اور صرف اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے موت کی سختی بہت سخت ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت درد والی ہوتی ہے. لہٰذا ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور ایک اہم اعلان ہم بیان کر دیں کہ اس آپ کے مسجد سلفیہ میں سمر کیمپ کا کورس رکھا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ کورس جو ہوگا 1 تاریخ سے شروع ہوگا، جو مئی کے بعد جون آ رہا ہے، 1 تاریخ سے شروع ہوگا. انشاءاللہ 1 مہینہ رہے گا، اور 9:30 بجے سے لے کر کے 12:30 بجے تک یہ کلاس چلے گا، جس میں مستند علماء آپ کے بچوں کو، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو انشاءاللہ دین کی تعلیم دیں گے. جن میں سے اہم مضامین یہ ہوں گے، ٹاپک یہ ہوں گے، یہ سیرت ہے، عقائد ہے، اور قرآن کی احکامات ہیں، طہارت ہے، اور نماز و
وضو کے تمام پریکٹیکل طریقے ہیں، اس طرح کی تمام چیزوں کو انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا، پریکٹس کر کے ان کو سکھایا جائے گا۔ لہذا آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، ان موقع کا فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ العزیز۔ ان اوقات میں دین کی اہم چیزیں، بنیادی چیزیں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا اور ان کو انشاءاللہ یاد کرایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اذکار ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، اہم دعائیں، ان تمام دعاؤں کو انشاءاللہ العزیز یاد کرایا جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اور خود اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اگر موقع اللہ نے دیا ہے تو اوقات میں آ کر کے سیکھیں اور دین کی اہم معلومات کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تمام اہم مضامین کی تعلق سے ان میں بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، سکھایا جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے التماس ہے کہ سنہرا موقع جو سال بھر میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور خود دین کی تعلیم سے لیس ہو جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔